بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، دوسرا وہ جو مخلوق الہی اور تمہارے درمیان ہے۔ سب سے زیادہ مفید وہ فقر ہے جس پر تو راضی اور مطمئن ہو، اور سب سے زیادہ نافع وہ عقل ہے جو انعام حق کو پہچانے، اور سب سے زیادہ نافع وہ اخلاص ہے جو تصنع اور ریا کو دور کرے، اور بہترین تواضع وہ ہے جو غصہ اور تکبر کو مٹا دے، اور سب سے مضر وہ گناہ ہے کہ جہالت کے ساتھ ساتھ اطاعت کی جائے۔ یقین ایک نور ہے جو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں پیدا کرتا ہے تاکہ اس سے امور آخرت کا مشاہدہ کریں۔ معمولی گناہ کو معمولی اور تھوڑا سمجھنا جلد آفت میں ڈال دیتا ہے۔ عمل کے وقت یہ خواہش نہ کرنا اس عمل کی وجہ سے مجھے یاد کیا جائے، اخلاص ہے۔ 5 چیزیں دل کی دوا ہیں۔ نمبر 1، خالی پیٹ رکھنا۔ نمبر 2، اہل اصلاح سے صحبت۔ نمبر 3، نماز تہجد۔ نمبر 4، تلاوت قرآن پاک۔ نمبر 5، صبح کا ذکر۔ حمد زہد کے 4 نشان ہیں۔ نمبر 1، خدا پر اعتماد۔ نمبر 2، خلقت سے بیزاری۔ نمبر 3، حق کے لیے اخلاص۔ نمبر 4، دین کی عزت کے لیے ظلم کی برداشت کرنے کی قوت۔ جب اہل صدق کے پاس بیٹھ تو صدق کے ساتھ بیٹھ، کیونکہ یہ لوگ دل کے جاسوس ہوتے ہیں۔ دل کی صلاحیت کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ یقین کا کمتر درجہ یہ ہے کہ وہ جب دل تک پہنچ جائے تو اسے منور کر دے، اور شک کی وہاں قطعی گنجائش نہ رہے۔ جو کوئی اپنے نفس پر زیادہ مطمئن ہے اسے سب سے زیادہ ہلاکت کا خوف ہے، اور جو اپنے نفس سے زیادہ خوف رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ نجات پر ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یونس علیہ السلام نے جب یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ کرے گا تو ان پر کیسا عذاب نازل ہوا؟ آپ سے پوچھا کہ معرفت کیا چیز ہے؟ فرمایا اس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، وحدانیت۔ نمبر 2، ما سوائے اللہ کے باقی چیزوں کو دل سے ہٹا لینا۔ نمبر 3، یہ جاننا کہ اس کی عبادت کسی سے ممکن نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے مشتاق ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا شوق غیب کے متعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب نہیں بلکہ ہر وقت حاضر ہے، اور جو غیب حاضر ہو جائے تو پھر شوق نہیں رہتا۔ کسی شخص کا کمال یہ نہیں کہ وہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے بدسلوکی کریں اور وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ کسی غریب مسکین کو کچھ دینا ایک نیکی ہے، لیکن رشتہ دار کو خیرات دینے کا اجر 2 گنا ہے، ایک خیرات کا، دوسرا حسن سلوک کا۔ امیر لوگوں کے رشتہ دار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس رشتے کی بنیاد محبت و الفت، ہمدردی اور خلوص پر نہیں، وہ ناپائیدار ہے۔ اپنی قرابت کو تازہ کرتے رہو، چاہے سلام کے ذریعے ہی ہو۔ یہ ایک غمگین حقیقت ہے کہ بڑے لوگوں کے بھی غریب رشتہ دار ہوتے ہیں۔ غریب رشتہ دار کا تم پر حق ہے، تم اس کا حق ادا کر دو، خدا تمہارا حق ادا کرے گا۔
سب سے بہتر وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن، بلند کردار ہے۔ اکثر مصائب جو امیروں کو درپیش ہوتے ہیں، غریب ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ عمل کے بغیر اصول ذہنی عیاشی ہے، اصول کے بغیر عمل اندھے کی ٹٹول ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں سلامت ہیں تو تب بھی تو ایک آنکھ والے کو دیکھ کر نہ ہنس، شاید وہ ایک آنکھ والا تجھ سے زیادہ صاحب نظر ہو۔ ہر فعل جس کا انجام اچھا اور دل کو سکون دینے والا ہو دھرم ہے۔ استری کے لیے شوہر کے تک کرنے سے زیادہ اور کوئی پاپ نہیں۔ جب تک ماں باپ جیتے ہیں وہ تیرے سرپرست ہیں، اس لیے مصیبت کے وقت ان کی خدمت کرو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر دراز ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو سوچ و بچار سے کام نہیں لیتا، آخر دنیا اس پر ہنستی ہے اور پھر وہ پچھتاتا ہے۔ حرص بد دل اور بدگو انسان شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تم خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش دیکھ کر جلا نہ کرو۔ جسم کی عظمت یا لذت کے لیے آتما کے سکھ اور اس کی عظمت کو قتل نہ کرو۔ صبر اور شکر سے بڑھ کر کوئی میٹھی چیز نہیں۔ اللہ کے ایمان کے ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے۔ جو شخص زندگی کی مناسبت ضروریات سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی نفع مند اور مطمئن نہیں ہو سکتا۔ خدا کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جو شخص علم کمال حاصل کرنے اور نیک کردار بننے کا خواہش مند ہو اسے جہالت کی باتوں اور بد کرداری کے قریب ہرگز نہ جانا چاہیے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، ہر برے کام سے رک جائے۔ جب کام زیادہ ہوں تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے اہم ہے۔ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ ہم اسے ان کام دھندے میں صرف کرتے ہیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا ہی میں چھوڑنے پڑیں گے، بلکہ نیک اعمال میں گزاریں جو موت کے وقت آخرت میں ساتھ جائیں۔ تعلقات دنیا کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے، بس زندہ رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر زندگی گزاریں۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی عبرت حاصل کرنا ہے، مگر سب سے بڑی غلطی غفلت میں پڑ جانا ہے۔ انسانی عقل کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے جڑ جائے۔ جو شخص خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا اس کا مال ناپاک ہے اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے۔ میدانوں کے مقابلے میں جی چرانا اور قلعوں کے پیچھے چھپنا بزدلی ہے۔ دراصل انجام کا فرق آغاز ہی کے فرق کا نتیجہ ہے۔